الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے تعلق سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران کا، اور آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 یعنی آیت نمبر 96 سے۔ خانہ کعبہ کا ذکر آ رہا ہے اور حج کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یعنی عبادت کے لیے وہ بکہ میں ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، اور پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر جو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں کھلی کھلی۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جس میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے مشرک بھی باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے بیت اللہ میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے یہ حق ہے لوگوں پر کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمتیں بیان ہوئیں۔ پہلی عظمت مقام ابراہیم وہاں پر ہے، دوسری عظمت جو وہاں پر داخل ہو جائے امن پا جاتا ہے، اور تیسری عظمت لوگ کروڑوں کی تعداد میں اب تک اس کا طواف کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے، اور استطاعت کے باوجود نہ کرے تو یہ کفر کی روش ہے۔ اب اس مقام پر اہل کتاب سے گفتگو چل رہی ہے، اور اب ان کے حوالے سے خطاب مکمل ہوگا، نجران کے عیسائیوں کے حوالے سے کلام مکمل ہوگا۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ اس سے واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم اسے روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونہا عوجا، کہ جو ایمان لے آیا اسے روکتے ہو؟ تم اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔ وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ بھی ہو، جانتے بوجھتے رسول اللہ کے رسالت کا انکار کر رہے ہو، اور جو ماننے والے ان کو ہٹانے کی اور بہکانے کی کوششیں کر رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو حق کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کے لوگوں کی بات مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں پھیر دیں گے۔ یعنی یہ تمہارے جان کے نہیں، تمہارے مال کے نہیں، تمہارے ایمان کے در پہ ہے۔ تمہارا ایمان ان کو پسند نہیں، یہ تمہیں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے متعلق چوکنے رہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، تلواریں نہ نکالو ایک دوسرے پر، اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کا کلام تمہارے درمیان پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، تم کیا کرو؟ تم جڑے رہو، ایمان کے ساتھ جڑے رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔
اللہ کو تھام لو گے سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کو کیسے تھامیں؟ اگلی آیات میں پڑھیں گے، آیت نمبر 103 میں ذکر آئے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے اللہ کو تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ ناظرین کرام، اس مقام پر آ کر آیت نمبر 101 پر 10 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہوا سورہ آل عمران کے۔ ان 10 رکوعوں میں نصارہ کے حوالے سے بھی گفتگو آئی، یہودیوں کے حوالے سے بھی بات آئی، اور خصوصاً نجران کے علاقے سے آنے والے جو پادری تھے اور عیسائی تھے ان کو حق کی دعوت پیش کر دی گئی۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نصارہ کا زیادہ ذکر سورہ آل عمران میں آیا، اور البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا۔ اب البقرہ ہی کی طرح خطاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ البقرہ میں ہم نے آیت نمبر 153 سے پڑھا تھا، اور اس کے بعد تفصیل سے خطاب تھا اہل ایمان سے۔ اب جو 3 آیات آ رہی ہیں اگلے رکوع کی، رکوع نمبر 11 کی، آیت نمبر 102، 103 اور 104، اس میں بڑی پیاری ہدایات ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ایک سہ نکاتی لا عمل دیا جا رہا ہے، ایک 3 پوائنٹ ایجنڈا دیا جا رہا ہے مسلم امہ کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار رہو۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرماتے تھے۔ زندگی بھر کا مطالبہ ایک بندہ مومن سے کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، اور مرتے دم تک فرما برداری کی روش کا مطالبہ ہے۔ یہ بڑا بھاری مطالبہ ہے۔ اس مطالبے پر صحابہ کرام لرز اٹھے تھے، اور انہوں نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ، کس کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی اور عنایت فرمائی، اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے۔ ہم اپنی استطاعت بھر تو کوشش کریں نا، ہم محنت تو کریں، ہم اپنے تئیں کوشش تو کریں گناہوں سے بچنے کی۔ آگے بڑھیں گے اللہ میں اور آگے بڑھائے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ قرآن نے فرمایا سورۃ العنکبوت کی آخری آیت 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ہر بندے مومن سے مطالبہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گناہوں کو چھوڑے، نافرمانی سے باز آنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جڑنے کا حکم دیا گیا۔ اکیلے اکیلے مسلمان نہ بن جانا، اکیلے اکیلے نیکیوں میں مشغول نہ ہو جانا، بلکہ اجتماعیت اختیار کرو، جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگلی آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور مسلم میں بھی ذکر آتا ہے ایک روایت میں، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ قرآن ہے جس کو تم تھامو گے تو تفرقے سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہر نماز میں ہم سب سے زیادہ وقت لگاتے ہیں قیام میں، اور اس میں کیا تلاوت کرتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اگریڈ اپون بنیادی لٹریچر ہے اہل ایمان کا، جو ان کو ذہنی یکسوئی دیتا ہے، ایک مشن بیان کرتا ہے، جوڑتا ہے قرآن حکیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق دے تاکہ ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کیسے تھامیں قرآن کو؟ اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے آگے بڑھ کر دل کی گہرائیوں سے قرآن پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کرنا، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ نمبر 3، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے حصول کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔ اور نمبر 5، اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔
تو اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ حقوق قرآن کے انشاءاللہ ادا کریں گے تو ہم قرآن سے جڑیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ اتنے سارے انعامات قرآن کے ذریعے سے ہوئے، ان انعامات پر مزید بات کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ امید ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله داوين كلام الله داوين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں، اور ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کے تھامنے کا ذکر تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر قرآن کے ذریعے کچھ انعامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائے ان کا ذکر تھا۔ کیا ہیں وہ انعامات؟ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہاری دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تمہیں اللہ نے اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا۔ تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس قرآن کی برکات کو غور کیجئے، اس نے بھائی بھائی بنا دیا۔ وہی عرب کے لوگ تھے جو جان کے دشمن تھے، کبھی گھوڑا آگے پہلے بڑھا دینے پہ جھگڑا اور کبھی پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا ہوتا تھا اور نسلوں کی نسلیں برباد ہو جایا کرتی تھیں۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، تمہیں بچا لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیات تمہیں اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ اب جڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیٹھے نہیں رہنا، اب ایک مشن ہے جو امت کو دے دیا گیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ ہر شخص سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، آل عمران آیت نمبر 102۔ پھر کیا کرو؟ قرآن سے جڑو، یہ تمہیں جوڑنے والا کلام، یہ آیت نمبر 103 ہو گئی۔ اب 104 میں کیا ہے؟ جڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جماعت اختیار کرو، جماعتی زندگی اختیار کرو۔ تو اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا کافی نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سے جڑنے کے بعد اب تم جڑے رہو اور ایک جماعت کی شکل اختیار کرو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہو جو خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر کے معنی بھلائی کے بھی ہوتے ہیں، اچھائی کے بھی ہوتے ہیں، اور خیر کا لفظ قرآن میں قرآن کے لیے استعمال ہوا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 30 میں خیر کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا۔ گویا جس قرآن نے تمہیں جوڑا، اب اس قرآن کی دعوت تم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یدعون الی الخیر، چاہیے کہ یہ جماعت خیر کی طرف، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکے۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں، یعنی اصل کامیابی ان کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی دے رہے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 104، پھر ہم مطالعہ کریں گے آیت نمبر 110 کا، جس میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ گویا ساری امت کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، ہم کوئی ایرے غیر لوگ نہیں، بڑے مشن کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور چنا ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ مگر اگر امت سو رہی ہے یا اکثر لوگ بھول گئے ہیں تو جن کے اندر رمق باقی ہے، کچھ ایمان باقی ہے، وہ تو ایک جماعت بنائیں اور خیر یعنی قرآن کی طرف دعوت دیں اور نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنا تقوی اختیار کرنے کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے جڑنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں جماعتی زندگی اختیار کر کے قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچانے، نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ یہ یہود کا ذکر پہلے بھی آ چکا، جانتے بوجھتے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا حق کا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے، کہا جائے گا ان سے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے کفر کیا تھا۔ اللہ ہمارے چہروں کو سیاہ ہونے سے کالے ہونے سے بچائے۔ اس کے برعکس روشن چہروں کا بیان اگلی آیت میں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ ایسے روشن چہرے ہمیں بھی عطا فرما۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی جہان والوں پر کوئی ظلم فرمانا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف ہے۔ 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 110 آ رہی ہے، جس کا تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور تم بدی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے یہ امت خیر امت کیوں ہے، یہ امت بہترین امت کیوں ہے، اس لیے کہ اسے انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ عام طور پر ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے، عمل کا ذکر بعد میں آتا ہے، یہاں عمل کا ذکر پہلے، ایمان کا تذکرہ بعد میں ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ بقیہ امتیں بھی ایمان رکھتی تھی، تم بھی ایمان رکھتے ہو، فرق کیا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے لیے پیدا کیا جو پہلے پیغمبروں کا مشن تھا، نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا، اس لیے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کا ذکر پہلے اور ایمان کا تذکرہ بعد میں۔ اور ایک اور بات، اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرو گے، دوسروں کو بھی دعوت دو گے۔ اللہ پر ایمان ہوگا تو خود بھی اس کی ناپسندیدہ باتوں سے بچو گے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو گے۔ اور اگر ایسا نہیں تو ایمان کاہے گا اللہ پر؟ پھر خیر امت کب ہوں گے ہم؟ جب اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ کیا آج ہم خیر امت کہلانے کے مستحق ہیں؟ سوچئے کبھی اس پر۔ کیوں آج ہم ذلیل و خوار ہیں؟ اس لیے کہ امت والی ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ جب اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تب ہم خیر امت ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور ایک اور بات، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب اختیار ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی اولاد کو حکم دے سکتا ہوں، محلے والوں کو حکم نہیں دے سکتا۔ حکم کون دے گا؟ جس کے پاس اختیار ہو۔ تو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں نیکی کو قائم کرنے کے لیے، بدی کو مٹانے کے لیے۔ قرآن نے کہا سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو زمین میں اقتدار اور اختیار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ جہاں اختیار ہوگا سود کو، شراب کو، بے حیائی کو،
عاشی کو، ریانی کو طاقت کے ذریعے مٹایا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری۔ اس وجود پر میرا حکم چلتا ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ میرے گھر میں میرا حکم چلتا ہے، میں اختیار استعمال کروں اور حکم دوں نیکی کا اور بدی کو روکوں۔ اور جہاں حکمرانوں کا اختیار ہے وہاں وہ ذمہ دار ہیں۔ جب ہم سب یہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تب انشاءاللہ ہم خیر امت قرار پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ تو ہیں جو ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور رد کر دیا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ لوگ تمہیں ستانے کے سوا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، تمہارا کچھ تکلیف پہنچ جائے گی مگر بگاڑ دیں، مٹا دیں، ایسا نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے کبھی کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وقتی طور پر یہ سازشیں کر لیں مگر مسلمان اگر ڈٹے رہیں تو پھر یہ جیت نہیں سکتے، غالب نہیں آ سکتے، اور ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کے یہود کا معاملہ بھی یہی رہا کہ ان کو مغلوب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور ایمان والوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد فرمائی۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت چشمہ کر دی گئی، تھوپ دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں، اسلام لے آئیں تو پناہ مل جائے گی، برابر کے حقوق مل جائیں گے۔ وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، کچھ لوگ ان کو آشیرواد دے دیں، پناہ دے دیں، تب تو ان کی بچت ہو جائے، ورنہ تو ہر جگہ ذلت اور رسوائی ان کے پیچھے ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی، چشمہ کر دی گئی۔ یہ ان کا بیان ہے تاریخ کے اعتبار سے، تتر بتر بھی ہوئے، پٹائیاں ان کی ہوتی رہی۔ ہاں آج کے یہود ہیں جو اپنے فائنینشیل کنٹرولز کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں دنیا کو اور مسلمانوں کو بھی، مگر آج مسلمان اگر حق کا ساتھ دیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ان پر غلبہ آج بھی عطا فرما سکتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ نے ذلت اور محتاجی تھوپ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة